اس طرح نہیں پیش کیا جا سکتا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہ ایک پٹیشنر ہے، پٹیشنر کا رائٹ ہوتا ہے، اور یہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا، اور سپریم کورٹ کا آرڈر کے مطابق یہی ہے کہ ویڈیو لنک کی ارینجمنٹ کی جائے۔ جب میں خان صاحب کے ساتھ تھا، جیل میں موجود تھا، سپریم کورٹ کی طرف سے یہ نوٹس بھی آیا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا میٹنگ میں کہ جیلر لے کے آیا، اور خان صاحب نے مجھے ڈائریکٹ کیا کہ یس، اس کیس میں ان پرسن پیش ہونا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے اپروپریٹ، میں نے وہ ورڈنگ مجھے ابھی بھی یاد ہے، اپروپریٹ سیکیورٹی اور اپروپریٹ ارینجمنٹ کی جائے تاکہ میں وہاں پیش ہو جاؤں، اور خان صاحب نے دستخط کیا، میں نے جیلر کو خود دیا۔ تو خان صاحب کی طرف سے ریکویسٹ یہ تھی کہ میں ان پرسن پیش ہونا چاہتا ہوں۔ اگر ویڈیو لنک کے ذریعے سے سپریم کورٹ نے کہا ہے 16 تاریخ کے لیے، تو سارے اداروں پہ لازم ہے کہ وہ ارینجمنٹ کرا لے۔ کسی بھی اکیوزڈ کا یہ رائٹ ہے کہ وہ آ کر کے ویڈیو لنک کے ذریعے سے جوائن کر سکے۔ سو دیر از نو لا، اور سپریم کورٹ نے آرڈر جو کر دیا ہے، وزیر اس لیے they have قانون to یہ کہہ رہے comply۔ ہیں سزا سپریم یافتہ ہے کورٹ تو دیکھیں، یہ وزیر قانون، یہ لوگ تو سارے ایسے ہی کرتے ہیں نا جی، یہ تو سپریم کورٹ کا کون سا آرڈر ہے جو انہوں نے مانا ہے، سوائے ان آرڈر کے جو ان کے فیور میں آ جائے۔ پہلے بھی سپریم کورٹ نے آرڈر کر لیے تھے، یہ وہاں جا کر کے کہتے تھے یہ سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں ہے، فل بینچ کا آرڈر نہیں ہے، فلانا جج اس میں نہیں ہے، فلانا جج اس میں نہ بیٹھے تو پارلیمان میں لے کے آتے رہے سارے۔ سپریم کورٹ نے آرڈر کر لیا کہ سارے ادارے پہ وفاق اور صوبہ، پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ، کیونکہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ پنجاب میں ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا یہ کیس ہے، اس لیے دونوں کو ہدایات ہے کہ وہ سب مل کر کے ارینجمنٹ کر لے ویڈیو لنک پہ۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حکومت آج سے اتنی گھبرائی ہوئی ہے کہ وہ ایک ویڈیو لنک کے ذریعے سے خان صاحب کی تصویر نہیں دکھا رہی، بیکاز میں آپ کو پریڈکٹ کرتا ہوں، خان صاحب کی جھلک ایک مرتبہ جب آئے گی نا، اور خان صاحب صرف ان کو کہیں گے شکریہ، یہ لفظ دیکھ لیجیے گا، یہ ایک دن میں بلینوں میں جائے گا۔ یہ بھی تو یہ آج پی ایس سی کا معاملہ کلیئر ہو گیا ہے، سنی اتحاد کونسل کی جانب سے نام بھی اور لیٹر دے دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ پارلیمانی لیڈر کے حوالے سے کیا مشاورت چل رہی ہے؟ پارلیمانی لیڈر کا انشاءاللہ شام تک کلیئر ہو جائے گا، ہماری کمیٹی میں کلیئر ہو جائے گا، اور کل ہم نام دے دیں گے۔ زین قریشی صاحب کا ہو رہا تھا، اس کو دیکھیے ہو سکتا ہے یا وہ ہو جائے، شاید کوئی اور ہو، لیکن ہو جائے گا، آج کلیئر ہو سیاسی جائے گا کمیٹی میں انشاءاللہ۔ رکھیں گے یہ معاملہ؟ یہ سیاسی کمیٹی میں رکھیں گے۔ تھینک یو سر۔ لے کے آئے، 2 کتابیں بھی لے کے آیا اور یہ نوٹس لے کے آیا تھا، اور خان صاحب نے اس وقت مجھے کہا تھا، اور میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر لکھا تھا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا سیکیورٹی وغیرہ کا ارینجمنٹ کر لیں، اور مجھے خود پیش ہونے کے لیے آپ مناسب انتظامات کریں۔ یہ میں نے اس کے اوپر لکھا تھا، اور خان صاحب نے ڈکٹیٹ کیا تھا، میں نے وہی الفاظ لکھے تھے، اور خان صاحب نے پھر اس کو دستخط کیا۔ تو اس لیے جب خان صاحب نے خود کہا کہ میں پیش ہونا ہے، تو اس کے لیے پیش ہونے کی کوشش کی جائے کہ وہ پیش ہو جائے خود، اور خان صاحب یہ ہر رسپونڈنٹ کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کیس میں آ جائے اور پیش ہو جائے، اور یہ سپریم کورٹ کا کیس ہے، سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے۔ اب سپریم کورٹ سے مجھے یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ میک شیور کرے گی کہ خان صاحب ایٹ لیسٹ اس کی اپیرنس ہو جائے سب سے پہلے، جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ ویڈیو لنک پہ ہو، کیونکہ اس سے پہلے جو ہیئرنگ ہوا کرتی تھی کورٹ میں، تو ان ہیئرنگ میں یہ تھا، سپریم کورٹ کی اس ہیئرنگ میں یہ ضرور رہا تھا کہ باقی جو کورٹس میں ہیئرنگ ہو رہی تھی اس میں جب یہ کہا جاتا تھا کہ آپ خان صاحب کی حاضری لگوا رہے بیل والے میٹر میں، تو جیل میں کہا جاتا تھا کہ وہاں ویڈیو لنک نہیں ہے، ڈاؤن ہے، اور کورٹ کو کہا جاتا تھا کہ جی وہ انکاری ہے، لفظ یہ لکھواتے تھے۔ تو یہ حقیقت ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ انشور کروائے گی۔ سر مختلف ٹاک شوز یا دیگر پولیٹیشین یا دیگر جماعتوں کو دیکھیں، پی ٹی آئی کو انتشاری بھی کہتے ہیں، 9 مئی کو سیاہ ترین دن کے طور پر بھی منایا گیا، تو آپ دیکھیں جہاں تک میں کا تعلق ہے، خان صاحب کنڈم کر چکے، ہم کنڈم کر چکے، بارہا ہم کہہ چکے، بٹ لیٹس ناٹ ٹیک ون تھنگ اور اس کے پیچھے چپے رہے زندگی بھر۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو ہوا ہے، ہمارا کہنا یہ خان صاحب کے الفاظ اور ڈیٹ میں دے چکا ہوں کہ یہ خان صاحب کے الفاظ ہے، اور یہ خان صاحب نے ان الفاظ میں یہ کہا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر نہ ڈالیں، ہم چاہ رہے ہیں کمیشن آپ بنا لیں، وہ CCTV فوٹیج لے کے آئے، جو بھی رسپانسبل ہے ان کو سزائیں دیں، لیکن اس کی آڑ میں آپ لیڈرشپ کو نہیں ڈال سکتے، سب دونوں اطراف سے معافیوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اصل میں معافی کس کو مانگنی چاہیے؟ دیکھو خان صاحب نے کہا ہے، اور خان صاحب سے ہی معافی مانگے، اور کیوں مانگے؟ آپ نے جس طریقے سے اریسٹ کروایا، آپ نے سب کچھ کیا، اس لیے 9 مئی میں تو خان صاحب کی کنوکشن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز پہ معافی مانگے، وہ کیوں معافی مانگے؟ یہی اسی لیے دیکھو آپ نے اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر کو جیل میں رکھا، آپ نے اس کی فیملی کو بھی جیل رکھا، آپ نے اس کے میسز کو بھی صرف اس پہ پریشر ڈالنے کے لیے سزائیں دی، تو یہ نامناسب ہے۔ چیئرمین پی ایس سی کا صاحب بتائیے گا کہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا جاتا ہے دونوں اطراف سے، تو کیا اس کمیشن سے مسائل حل ہو پائیں گے؟ کیا سمجھیں؟ نہیں کیا ہو رہا ہے؟ جوڈیشل کمیشن کہتے ہیں 9 مئی پر بننا چاہیے، آپ بھی کہتے ہیں بننا چاہیے، دوسری طرف سے بھی حکومت بھی کہتی ہے ہم بنائیں گے، تو کیا مسائل حل ہوں گے؟ اس کمیشن کے بننے کے بعد مسائل حل ہو جائیں گے؟ دیکھو ہم تو سپریم کورٹ میں یہ کہہ چکے تھے کہ سپریم کورٹ میں کہ جوڈیشل کمیشن آپ اس پرپس کے لیے بنائے کہ پہلے یہ تو تعین کرے کہ کون رسپانسبل ہے، اس کے لیے ہم نے شیر افضل مروت نے جواب دیا ہے
नोटिस का? जी हाँ, उस मेरे हवाले पास से क्या उसका सॉफ्ट कॉपी मेरे पास आ गई है और मेरे पास हार्ड कॉपी भी आज आ जाएगी इस पे सर कोई इंशाल्लाह। मुशावरत हुई है अभी तक या कोई नहीं? देख उसको देखूंगे इंशाल्लाह ताला, फिर बानी चेयरमैन से इंशाल्लाह ताला अदलिया खान में साहब मुदाखलत की से एक बार इंस्ट्रक्शन फिर लूंगा। बड़ी हाइप चल रही है, एक खत और सामने आ गया है, बेंच बन गया, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब भी उन्होंने नफी की है कि कोई मुदाखलत नहीं है, ये कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सीरियस मैटर है और हम कहते हैं कि जज साहिबान जो लिखते हैं और वो उनका लेटर सामने आ जाता है, तो इसीलिए उस पर ज़रूर कोई ऐसे इकदाम करने चाहिए कि फ्यूचर में ये ना हो। ये देखो, कौम और मुल्क के लिए और सब के लिए ज़रूरी है कि अदलिया महफूज हो, अदलिया इंडिपेंडेंट हो और उनके साथ किसी किस्म की इंटरफेरेंस ना हो किसी भी तरीके से, और इसको भी देखना चाहिए कि क्या ये कौन करा रहा है और क्यों। इस वक्त का अहम सवाल ये है कि इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए जब पेश होंगे तो वो मंजर उनके पेश होने का कौम देख सकेगी ये 373 इंशाल्लाह दिन ताला बाद? सुप्रीम कोर्ट ने, देखो ना, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से वीडियो लिंक बनाया हुआ है, अगर उस वीडियो लिंक में आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, और खान साहब का जो पहला झलक होगा इंशाल्लाह वो बिलियंस में जाएगा उसका व्यूअर, दुनिया का रिकॉर्ड कायम अगर होगा। कोई शार्ट वगैरह कोई काट दे या बराह रास्त वो नशरियात दिखाई ना कोई दें, फर्क नहीं पड़ता, देखिए हर सूरत होगा, लेकिन एक मरतबा सिर्फ आवाम देखना चाहती है कि इस वक्त खान साहब किस हालत में है, और लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आप देख लीजिएगा, जो पहला व्यू आएगा, खान साहब का जो पहला लफ्ज होगा, खान साहब का जो पहली तस्वीर होगी, वो बिलियन व्यूज में जाएगा एक दिन के अंदर, हिस्ट्री बनेगी। यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद। देखिए, वो मोनेटाइज हो जाए ना मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन खान साहब की जो स्पीच है ना, वो मोनेटाइजेशन से आगे। बहुत साहब वोट को इज्जत दो नारा नवाज शरीफ लेकर रहे हैं और एंटी एस्टेब्लिशमेंट काफी असर रहे हैं नवाज शरीफ। पीटीआई भी इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट खुद को कहलवा रही है अपने बयान से। नहीं, देखो हमारा एक, आपके दोनों के आपस में मिल बैठने का, देखो पॉलिटिकल पार्टी में कर सकते क्या होगा, पर हम ये कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी कैसे आगे बढ़ती है, मुल्क के हालात कैसे चेंज हो सकते हैं। अगर आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछो तो वो तो अलग बात है, लेकिन अभी हमारा कोई किसी के साथ इन मामलात में फिलहाल तो कोई ऐसा इरादा नहीं है। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि हम सबके साथ बात करने को तैयार हैं और हम चाहते हैं कि ये मुल्क के लिए आगे। जो जवाब मरवत साहब ने जमा कराया उस पढ़ा आपने मुतले? वो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी आई है, मेरे पास हार्ड कॉपी भी पहुंच रही है, और मैं उसको देख लूंगा और देख करके चेयरमैन से पूछूंगा इंशाल्लाह ताला, जो इंस्ट्रक्शन होगी उसके मुताबिक प्रोसीड करूंगा। ये आरिफ अलवी साहब को कोई खास पोजीशन मिलने जा रही नहीं, है? देखो वो तो सदर पाकिस्तान थे और आप सर्विस ऑफ पाकिस्तान में रहे तो फिर आप कोई ओहदा नहीं रख सकते, ना इन्हें ओहदा और न ही पार्टी में कोई ऐसी पोजीशन ले सकते, लेकिन वो हमारे सदर थे और बड़े बेहतरीन कारकर्दगी उन्होंने दिखाई थी और बहुत अच्छे हैं, इसलिए उनकी रिक्वेस्ट थी, खान साहब से मुलाकात हुई और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने गुड विल प्ले करे और वो हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाएँ ताकि लोगों का हौसला बढ़े। तो खान साहब की नाराजगी कुछ खत्म हो गई है जिस तरह से पहले से? देखो, लोग कह रहे थे, लेकिन खान साहब उनसे सच नाराज नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपना रोल जहां तक वो प्ले कर सकते थे प्ले कर लिया था इलेक्शन से। ये खान साहब शफकत से मिले थे। एक न्यूज़ के लिए सर, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला है, खान साहब को नेक्स्ट पेशी पे लाइव दिखाएंगे, इस हवाले से क्या कहेंगे और सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहेंगे? देखो, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट करने चाहिए। खान साहब की अपनी जो रिक्वेस्ट थी, खान साहब ने मुझे डिक्टेट किया था जेल में, मैंने उस लेटर में लिखा था जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था, इसमें 2 वॉल्यूम भी थे येलो बुक की, वो मैंने उसके ऊपर खान साहब ने मुझे डिक्टेट किया कि मैं खुद डिपेंड करना चाहता हूँ, मैं पेश होना चाहता हूँ, अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट की जाए। वो लिख करके खान साहब ने दस्तखत कर लिया और हमने भेज दिया था। अब खान साहब की तो ख्वाहिश यही थी कि इन पर्सन पेश हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीडियो लिंक पे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करवाएगी कि 16 तारीख खान साहब वीडियो लिंक पे आ जाए, और इंशाल्लाह ताला 16 तारीख को खान साहब की झलक और खान साहब की बात दुनिया लाइव देखेगी, इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया देखेगी। शुक्रिया सर। थैंक यू।